حضرت علی بن حسین المعروف امام زین العابدین رضی اللہ عنہ 12 اماموں میں آپ چوتھے امام ہیں۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ نام مبارک علی، کنیت ابو محمد، ابو الحسن اور ابو بکر ہے۔ لقب پاک سجاد، سید الساجدین، زین العباد اور زین العابدین ہے۔ آپ علیہ السلام مدینہ منورہ میں 5 شعبان المعظم 38 ہجری بروز پنجشنبہ پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ شہر بانو شاہ ایران کی بیٹی تھی۔ آپ نے 18 محرم الحرام 94 یا 95 ہجری کو وفات پائی اور جنت البقیع میں سیدنا امام حسن کے پہلو میں مدفون ہے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ابو الزبیر نے کہا، ہم جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، وہاں علی بن حسین امام زین العابدین علیہ السلام تشریف لا تو حضرت جابر بن عبداللہ نے فرمایا، ہم لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے تو آپ کے پاس امام حسین علیہ السلام آئے تو نبی علیہ السلام نے ان کا سر اور منہ چوما، اپنے سینے سے لگایا، پھر اپنے پاس بٹھا کر فرمایا، میرے اس بیٹے کے ہاں اللہ بیٹا دے گا جس کا نام علی ہوگا۔ قیامت کے دن حاملین عرش میں سے ایک فرشتہ ندا کرے گا کہ سید العابدین کھڑے ہوں تو وہ امام زین العابدین کھڑے ہوں گے۔ آپ ہم شدیے اپنے جد امجد شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ تھے۔ رنگ مبارک گندمی تھا، آپ پستہ قد لاغر اندام تھے۔ آپ کی ولادت حضرت علی کے دور خلافت میں ہوئی اور 2 برس ان کے سایہ عاطفت میں پرورش پائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جب بھی آپ کو دیکھتے تو فرماتے، مرحبا اے محبوب کے محبوب بیٹے۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے زیادہ کسی کو متورہ نہیں دیکھا۔ ابن شہاب زہری اور ابو حازم فرماتے ہیں، ہم نے آپ سے زیادہ افضل اور فقہ کسی کو نہ پایا۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اہل فضل میں سے ہیں۔ ابن ابی شیبہ کہتے ہیں، وہ تمام صحیح ترین اساتذہ ہیں جو زہری نے آپ سے اور آپ نے اپنے والد ماجد سے اور انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت کی ہے۔ آپ ابو الائمہ اور سید التابعین ہیں۔ آپ اپنے والد ماجد کے ساتھ واقعہ کربلا میں موجود تھے اور شدید علالت کے سبب جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ امام اعلی مقام نے شہادت سے قبل منصب امامت و ولایت آپ علیہ السلام کو تفویض کیا اور تمام اسرار باطن آپ کو منتقل ہو گئے۔ شواہد النبوت میں مولانا جامی لکھتے ہیں، امام اعلی مقام کی شہادت کے بعد حضرت محمد بن حنفیہ منصب امامت کے دعویدار ہوئے اور امام زین العابدین کے پاس تشریف لا کر فرمانے لگے کہ میں آپ کا بچہ ہوں، عمر میں آپ سے بڑا ہوں، آپ سرور عالم ہو اور جناب امیر حضرت علی کرم اللہ وجہ کے تبرکات میرے حوالے کر دیں۔ بالاخر دونوں حضرات نے اس دعوے کے فیصلے کے لیے حجرائے اسود کو منصف بنایا۔ اے حجر اسود، اس امر کا تصفیہ تیرے ذمہ ہے کہ سیدنا امام حسین کے بعد ہم دونوں میں سے کون امام برحق اور مستحق منصب امامت ہے۔ حجرائے اسود فصیح زبان سے گویا ہوا کہ حق تعالیٰ نے سیدنا امام حسین کے بعد منصب امامت و ولایت باطنی حضرت علی بن حسین علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ یہ سن کر حضرت محمد بن حنفیہ اپنے دعوے سے باز آئے۔ امام زین العابدین نے اپنے والد سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد دنیا کی لذتوں کو بالکل ترک کر دیا اور یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ آپ شب و روز واقعات کربلا اور مصائب آل ابا کو یاد کر کے روتے تھے۔ نہ دن کو چین تھا، نہ رات کو آرام۔ جب شفقت پدری اور ان کی بے کس و بے بسی یاد آتی تو روتے روتے بے حال ہو جاتے۔ ایک دن آپ مدینہ منورہ کی گلی میں جا رہے تھے، ایک قصاب کو دیکھا کہ بکری زمین پر لیٹا کر ذبح کے لیے چھری تیز کر رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی آپ کی حالت غیر ہو گئی، باپ کی شہادت یاد کر کے اس قدر روئے کہ ہچکیاں بندھ گئیں۔ پھر اس قصاب سے پوچھا، اے بھائی، اس بکری کو دانہ پانی بھی دیا ہے یا نہیں؟ اس نے عرض کیا، اے امام، میں اسے 3 دن سے خوب کھیلا پلا رہا ہوں اور اس وقت بھی پانی پلا کے لایا ہوں۔ یہ سن کر آپ نے سرد چینی اور رو کر فرمایا، افسوس کوفیوں نے میرے مظلوم باپ کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر ذبح کر ڈالا۔ جب بھی آپ کے سامنے کھانا پانی آتا، اپنے والد گرامی کی بھوک پیاس یاد کر کے اس قدر روتے کہ حالت غیر ہو جاتی۔ سخت مجبوری کے تحت بالکل ذرا سا کھاتے پیتے۔ الغرض
जब तक आप जिंदा रहे हर वक्त वाक़यात करबला और मसाइब आले अबा आपके पेश नज़र रहे। सारी ज़िंदगी आपको गम व अलम और रोने से काम रहा। मनकूल है आप अलैहिस्सलाम पिदर में इस कदर रोए कि आंसू बाला खाना के पर नाला से नीचे गिरते थे और वहाँ पर घास पैदा हो गई थी। इमाम ज़ैनुल आबिद बिन अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े आबिद, जाहिद, मुत्तकी और खुशू व खुजू वाले थे। जब नमाज के लिए वज़ू करते तो चेहरा मुबारक का रंग जर्द हो जाता, जिसमें अथर में लर्जा पड़ जाता। लोग इस खौफ व दहशत की वजह पूछते तो फरमाते, तुम नहीं जानते मैं किसके सामने खड़ा होने वाला हूँ। सवा मुहर्रिका में है कि आप दिन रात में 1000 रकत नमाज पढ़ते थे। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे वालिद जब खुदा की नेमतों का जिक्र करते तो सजदा फरमाते, जब फ़राइज़ से फारिग होते तो सजदा करते, जब दो शख्सों में सुलह कराते तो सजदा करते। आप अलैहिस्सलाम के तमाम आज़ाए सुजूद में सजदा का निशान था। इसी बना पर आप अलैहिस्सलाम को सज्जाद कहा जाता था। रवायत है कि एक रात आप अलैहिस्सलाम नमाज में मशगूल थे। शैतान एक खूनखार अजदहे की शक्ल में नमूदार हुआ ताकि आपको नमाज से बाज रखे, मगर आप अलैहिस्सलाम नमाज में मशगूल रहे, इसकी तरफ तवज्जो ना फरमाई, यहाँ तक कि उसने आपके अंगूठे को काटा, जिससे आपको शदीद तकलीफ हुई, मगर आपने नमाज ना तोड़ी। जब आप अलैहिस्सलाम नमाज से फारिग हुए तो आप पर मुनकशिफ हुआ कि ये शैतान है। आपने लाहौल पढ़ा तो वो धुआं बनकर गायब हो गया। गैब से आवाज़ आई, उनता ज़ैनुल आबिदीन। इसी रोज़ से आपका लक़ब ज़ैनुल आबिदीन हुआ। हज़रत इमाम मालिक फरमाते हैं, आप अलैहिस्सलाम का नाम ज़ैनुल आबिदीन आपकी कसरत इबादत की वजह से हुआ। एक दफ़ा आपके घर में आग लग गई। आप इस वक्त हालत नमाज में थे। लोग अल्लार अल्लार या इब्ने रसूल अल्लाह पुकारते रहे थे, मगर आपने सजदा से सर ना उठाया, यहाँ तक कि आग बुझ गई और अल्लाह ने आग के ज़रर से आपको बचाया। लोगों ने पूछा कि रसूल अल्लाह के फर्जंद किस चीज़ ने आपको आग से गाफिल कर दिया था? फरमाया, आखिरत की आग ने। एक दिन आप अलैहिस्सलाम नमाज में मशगूल थे। आपके फर्जंद इमाम मोहम्मद बाक़िर, जो इस वक्त छोटे बच्चे थे, एक गहरे कुएं में गिर गए। लोगों ने बहुत शोर व गौगा किया, मगर आप अलैहिस्सलाम नमाज में मशगूल रहे। जब नमाज से फारिग हुए तो फरमाया, ये काम शैतान का था, उसने मेरी नमाज में खलल डालना चाहा था, अल्हम्दुलिल्लाह उसका फरेब नहीं चला। फिर आप कुएं पर तशरीफ ले गए। बिस्मिल्लाह कहकर कुएं में हाथ डाला और फर्जंद दिलबंद को निकाल लिया। एक शख्स से मनकूल है कि इसने आप अलैहिस्सलाम को बमकाम हजर नमाज पढ़ते देखा और आपको देर तक सजदा में पाया, तो दिल में कहा कि ये मर्द साले अहले बैत नबुव्वत से है, सुनना चाहिए कि सजदा में क्या कहते हैं। उसने सुना कि आप अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे, ए अल्लाह, ये तेरा बंदा तेरी पनाह चाहता है, ये तेरा मस्कीन तेरी पनाह ढूंढता है, ये तेरा साइल तेरी अमान तलब करता है, ये तेरा फ़कीर तेरी पनाह का ख्वास्तगार है। मैंने इस दुआ को याद कर लिया। खुदा की कसम, जिस मुसीबत में भी मैंने इस दुआ को पढ़ा, इससे निजात पाई। आप अलैहिस्सलाम रात को एक कुरान ख़त्म करते, दिन को रोज़ा रखते और शाम को सिर्फ एक टुकड़ा रोटी पर इक्तिफा करते। सखावत का यह हाल था कि रोज़ाना 100 बकरे ज़बह किए जाते और दोनों वक्त गुरबा व मसाकीन को खाना खिलाया जाता। इसके अलावा रात को पोशीदा तौर पर सैकड़ों बेवाओं, बेकसों और मोहताजों को खाना कपड़ा पहुँचाते। आप अलैहिस्सलाम रातों को आते और रोटियों का बोरा पुश्त मुबारक पर लाद कर खैरात बांटा करते थे, यहाँ तक कि आपकी पुश्त पर वजन उठाते उठाते सिया दाग पड़ गए थे। अहले मदीना कहा करते थे कि जब तक इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिंदा रहे, हमसे पोशीदा खैरात कम ना हुई। मदीने में कितने लोग ऐसे थे जिन्हें खुर्दोनोश का सामान मिलता, मगर उन्हें यह मालूम न था कि कहाँ से आता है, कौन पहुँचाता है। जब आप अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ और उन लोगों को उसके बाद खाना ना मिला, तो अंदाज़ा हुआ कि ये किसका काम था। आपके तहम्मुल का ये आलम था कि किसी ने कहा, फला शख्स आपकी बुराई करता है, तो आपने इससे फरमाया, मेरे साथ चल। वो शख्स दिल में सोच रहा था कि देखो इस बदगो को कैसी सज़ा मिलती है। जब आप इस शख्स के पास पहुंचे तो फरमाया, जो कुछ तूने कहा अगर सच है तो खुदा मुझे बख्शे, और अगर झूठ है तो तुझे बख्शे।
ایک مرتبہ آپ مسجد سے باہر تشریف لائے تو ایک شخص نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ آپ کے ساتھیوں نے اسے پکڑ لیا۔ آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ پھر اس شخص سے کہا کیا تمہیں ہمارے ساتھ کوئی کام تھا جو پورا نہ ہو سکا؟ یہ سن کر وہ نادم اور پشیمان ہوا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اسے ایک قیمتی چادر اور 5000 درہم دیے تو اس نے بے اختیار کہا میں گواہی دیتا ہوں بے شک آپ نبی علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام کے ہاں کچھ مہمان آئے۔ آپ نے غلام کو روٹی تیار کرنے کو کہا۔ وہ گرم روٹیاں تندور سے نکال رہا تھا کہ گرم سیخ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر امام کے چھوٹے بچے کے سر پر لگی جس سے اس کی وفات ہو گئی۔ غلام سخت پریشان ہوا۔ امام زین العابدین کو پتہ چلا تو فرمایا تو نے یہ کام جان بوجھ کے نہیں کیا، جا تو راہ خدا میں آزاد ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے بچے کی تجہیز و تکفین کی۔ علامہ ابن سعد لکھتے ہیں حشام بن اسماعیل مدینے کا گورنر تھا۔ وہ امام علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچاتا مگر آپ علیہ السلام صبر فرماتے۔ جب ولید بن عبد الملک بادشاہ بنا تو اس نے حشام کو معزول کر دیا اور حکم بھیجا کہ اسے لوگوں کے سامنے کھڑا کیا جائے تاکہ اس نے لوگوں پر جو زیادتیاں کی ہیں وہ اس سے اپنے انتقام لے سکیں۔ حشام کو صرف امام زین العابدین سے خوف لاحق تھا۔ امام کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ علیہ السلام نے اپنے دوستوں اور عقیدت مندوں کو تاکید کی کہ کوئی بھی حشام بن اسماعیل کے ساتھ برائی سے پیش نہ آئے، اور حشام کو پیغام بھیجا میں نے سنا ہے کہ تم سے مال واپس لیا جا رہا ہے، اگر ادائیگی سے عاجز ہو تو ہم تمہاری طرف سے ادائیگی کر دیں گے۔ مجھ سے اور میرے تمام تبعد از لوگوں سے تمہیں اچھے سلوک کی توقع رکھنا چاہیے۔ جب یہ بات اسماعیل نے سنی تو بے اختیار کہا اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالتیں رکھے۔ آپ علیہ السلام اکثر ان لوگوں کے ساتھ سفر کرتے جو آپ کو جانتے اور پہچانتے نہ تھے۔ ایک مرتبہ ایک قافلے میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے پہچان لیا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ امام زین العابدین علیہ السلام ہیں۔ لوگ آپ کی طرف دوڑ پڑے، کوئی ہاتھ چوم رہا تھا، کوئی پاؤں چوم رہا تھا۔ لوگ شکوہ کر رہے تھے کہ آپ نے اپنے بارے میں بتایا کیوں نہیں؟ اگر ہم سے کوئی بے ادبی ہو جاتی تو وہ ہماری ہلاکت کی موجب ہوتی۔ آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ رسول اللہ سے تعلق کے سبب لوگ اپنی طاقت سے بڑھ کر برتاؤ کریں، مجھے یہ پسند نہیں۔ غرض کہ امام زین العابدین اپنے بلند کردار اور اخلاق کے لحاظ سے بے مثال تھے، یہاں تک کہ آپ کے دشمن بھی آپ کے بلند اخلاق کے معترف تھے۔ اسی لیے فرزوق شاعر نے آپ علیہ السلام کی شان میں کہا جب قریش ان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہر شرافت ہر فضیلت سرکرم ان پر ختم ہے کہ آپ علم و کرم سے مزین ہیں۔ جب صرف بن عقبہ نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا تو مدینہ کی 400 سے زائد عورتوں، ان کے بچوں اور غلاموں نے امام زین العابدین علیہ السلام کے ہاں پناہ لی۔ آپ علیہ السلام نے تمام لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام فرمایا، یہاں تک کہ صرف بن عقبہ مدینے سے چلا گیا۔ جو لوگ ان ایام میں امام زین العابدین کے زیر کفالت رہے وہ بعد میں حلف اٹھا کر کہتے تھے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے گھر میں وہ آرام اور خوشی نہ دیکھی جو امام زین العابدین علیہ السلام کے گھر میں دیکھی۔ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ امام زین العابدین محمد بن اسامہ بن زید کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ محمد بن اسامہ نے روتے ہوئے عرض کیا میں نے قرض دینا ہے اور ادائیگی کی کوئی صورت نہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کتنا قرض ادا کرنا ہے؟ کہا 17,000 دینار۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا تم فکر نہ کرو ہم ادا کر دیں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے تمام قرض ادا کر دیا۔ ایک بار چند عراقی آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور حضرات خلفائے ثلاثہ سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمانی غنی کی شان میں بے ادبی کے کلمات کہنے لگے۔ آپ نے بعد تحمل کے ان سے فرمایا کیا تم ان مہاجرین اولین میں سے ہو جن کی شان میں اللہ عز و جل نے فرمایا جو لوگ نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے محض اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کی خاطر، اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی، یہی لوگ سچے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم وہ ہو جن کی شان میں اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو اس گھر میں
اور ایمان میں پہلے دن سے مقیم ہیں اور ہجرت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں اور مہاجرین کو دینے سے دلوں میں تنگی نہیں پاتے اور تنگی کے باوجود اپنی جانوں پر پیار کرتے ہیں، ضرورت میں مہاجرین کو تنگی کے باوجود ترجیح دیتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ پھر امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم لوگ اللہ کے اس قول کے بھی مصداق نہیں ہو۔ جو لوگ ان کے مہاجرین و انصار کے بعد آئے اور یہ کہا کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان لانے میں ہم پر سبقت لے گئے اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کی رنجش نہ رکھ، اے رب تو بڑا شفقت کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا، میرے پاس سے دور ہو جاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ۔ اے کاش شیعہ اثنا عشری 12 اماموں کے ماننے والے اور ائمہ کی پیروی کا دعویٰ کرنے والے اس واقعے پر غور کر اور اکابرین صحابہ کرام پر تبرہ اور سب و ستم سے باز آ جائیں کہ یہ ائمہ صحابہ کرام کی شان میں بے ادبی کرنے والوں سے بیزار و متنفر ہے۔ ایک شخص نے پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا یزید پر لعنت کرنا جائز ہے؟ انہوں نے فرمایا، یزید کے مظالم کی وجہ سے بالکل جائز ہے، مگر اس پر لعنت بھیجنے سے تمہیں کوئی نیکی حاصل نہیں ہوتی۔ بجائے اس پر لعنت بھیجنے میں وقت ضائع کرنے کے اتنی دیر اہل بیت اطہار پر درود بھیجو جس کا ثواب بھی ہے اور اس میں ان کی رضا بھی ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک بار عبد الملک بن مروان کے حکم پر اس کے عاملوں نے آپ علیہ السلام کو قید کر لیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنا دی۔ میں عاملوں سے اجازت لے کر آپ کے پاس گیا اور آپ کو اس طرح زنجیروں میں جھٹکا دیکھ کر رونے لگا اور عرض کیا، کاش میں آپ کو اس حال میں نہ دیکھتا، کاش آپ کے بجائے یہ لوگ مجھے زنجیروں میں جنگڑ دیتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے زہری، کیا تو خیال کرتا ہے کہ میں اس قید و بند سے تکلیف میں ہوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ اس عذاب کو دیکھ کر میں ہر وقت عذاب آخرت کو یاد رکھوں۔ بندہ گانے خدا کو کوئی قید نہیں کر سکتا، میں چاہوں تو اس قید و بند کو ابھی اپنے سے دور کر دوں۔ یہ فرما کر آپ نے ہتھکڑیوں کو نکال کر پھینک دیا اور فرمایا، میں تو صرف 2 منزل تک ان کے ساتھ ہوں۔ چوتھے دن عبد الملک کے آدمی مدینہ واپس آئے اور امام زین العابدین کو تلاش کرنے لگے، مگر ان کا کہیں پتہ نہ چلا۔ میں نے ماجرا پوچھا تو بتایا کہ ہم لوگ ایک منزل پر رکے، ساری رات جاگتے اور پہرا دیتے رہے، جب صبح کو خیمے میں گئے تو سوائے ہتھکڑیوں کے کچھ نہ دیکھا۔ امام زہری رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں عبد الملک کے پاس گیا اور اسے ساری بات بتائی۔ عبد الملک نے کہا، جس دن وہ میرے آدمیوں کی قید سے غائب ہوئے اسی دن میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے عبد الملک، میرے اور تیرے درمیان کون سی عداوت ہے جو تو ہمیں تکلیف دیتا ہے؟ مجھے امام کے چہرے سے اس قدر خوف آیا کہ میرا سارا جسم خوف سے بھر گیا۔ میں نے عرض کیا، آپ میرے پاس اقامت فرمائیں، مگر آپ نے منظور نہ فرمایا اور چلے گئے۔ خانوادہ نبوت کے اس چشم و چراغ نے ساری زندگی سنت نبوی اور حضرات صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر بلاخر دائی اجل کو لبیک کہا۔ ان کے سن وفات کے بارے میں اختلاف ہے، 92، 93، 94، 95، 99 اور 100 ہجری کے مختلف اقوال منقول ہیں، مگر صحیح قول کے مطابق زین العابدین علیہ السلام بروز منگل 14 ربیع الاول 94 ہجری میں دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ جنت البقیع میں جنازہ پڑا گیا اور وہیں پر مدفون ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی شہادت اموی حاکم ولید بن عبد الملک کے زہر دینے سے ہوئی۔ شہادت کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 57 سال ہے اور 59 سال 4 مہینے اور کچھ دن بھی مذکور ہے۔